اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ جیسا کہ اس سورت کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ دو صورتیں جو آ رہی ہیں، سورت صافات اور دوسری سورت صاد، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک میں مثبت انداز سے تذکرہ ہے کہ میرے نبی جو ہے وہ ہو گریٹ ور دے، ان کی عظمتوں کا، ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی، لائلٹی اور توحید پر کاربند رہنے کا تذکرہ ہے۔ تو اگلی سورت صاد میں ہم پڑھیں گے کہ جہاں کہیں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی ان سے خطا ہوئی، اور جو ہی انہیں ریئلائز ہوا تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گئے۔ اسی سے بندگی مکمل ہوتی ہے کہ اول تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہے، لائل رہے، وفادار رہے، ڈیووٹڈ رہے، لیکن کہیں طبع بشری کے تحت اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ اس پر اڑا نہ رہے بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ پہلے دو رکوع جو تھے سورت صافات کے، یہ کچھ بنیادی مضامین پر مشتمل تھے، اور وہ تقریباً تسلسل تھا سورت یاسین کا۔ اور اب تیسرے رکوع سے انبیاء کرام کے وہ تذکرے شروع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور ان دونوں کا تذکرہ خاص طور پر اس پہلو سے ہو گیا کہ انہوں نے کس طرح استقامت دکھائی اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے اور اپنی بات پر قائم رہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی پکار سننے والے ہیں، کیا ہی ریسپونڈ کرنے والے ہیں۔ اجابہ یجیب کے معنی جواب دینا، اجابہ یجیبو کے معنی جواب دینا، ریسپونڈ کرنا، تو ہم کیا ہی ریسپونڈ کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح اور اس کے گھر والوں کو اور اس کے گھر والوں کو عظیم تکلیف سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور انہی کی اولاد میں ہم نے باقی رہنے والا چھوڑا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں کو بھی اسی کے دین پر چھوڑا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوں کو، ایکسلنٹ پرفارم کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کوئی تقریباً 8000 سال قبل کی شخصیت معلوم ہوتے ہیں، تاریخی اعتبار سے جائزہ لیا جائے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک پوری نوع انسانی جو ہے وہ ایک ہی علاقے میں تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ہی جوڑا تھا جو زمین پر اترا، اور اس سے پھر ان کی اولاد ہوئی، ان کے درمیان شادیاں ہوئیں، پھر جو پوری نوع انسانی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے زمانے میں جو تھے وہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو دعوت دو کہ وہ صرف مجھے مانیں اور غیر اللہ کا انکار کریں، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، ٹرسٹ وردی، یو کین ٹرسٹ آن می، اور اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا،
میری اجرت، میری ریکمپنسیشن رب العالمین کے ذمہ ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ اب یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی شدید مزاحمت کا سامنا ہے، اور وہ مزاحمت ایسی تھی کہ جس سے بھارا چیخیں نکل رہی تھی۔ جیسے آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، تو جب وہاں سے وہ اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول بہت ہو گئے، اب تو عذاب آ جانا چاہیے، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو۔ پچھلی قوموں میں ایسا بھی ہوا کہ کسی شخص کو لا کر آرے سے چیر دیا گیا، ایسا بھی ہوا کہ کسی کو زندہ جلا دیا گیا، ایسا بھی ہوا کہ زندہ انسانوں کے اوپر سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی جلدیں جو ہیں چھیل دی گئی۔ تم جلدی بچا رہے ہو، تم جلدی بچا رہے ہو۔ تو اولاً قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے صحابہ کے لیے رہنمائی ہے، اور پھر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ تم اگر حق کی راہ کو اختیار کرو گے، اللہ کے طریقے پر چلو گے، تو تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑی بات تو آپ چھوڑ دیں، آپ انفرادی سطح پر یہ طے کر لیں کہ آپ جو ہیں وہ 2 نمبری نہیں کریں گے، آپ چیٹنگ نہیں کریں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو پورا کا پورا آپ کا سرکل جو ہے آپ کے مخالف ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ ان کی لابنگ کامیاب ہو جائے اور آپ کو نوکری چھوڑنی پڑ جائے یا آپ کو نوکری سے جواب ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں جو انسان پر اس زندگی میں بہرحال آتے ہیں۔ بہت سی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی، میرے سامنے بھی ایسے مثالیں ہیں کہ کوئی 2 نمبری کر رہا تھا تو کسی نے اپنے ادارے کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے اس کو رپورٹ کیا، لیکن بہرحال اسی کو نکال دیا گیا اور 2 نمبری وہاں پر برقرار رہی۔ اسی طرح یعنی سرکاری محکموں کے اندر اگر کوئی شخص رشوت نہیں لیتا، کمیشن نہیں لیتا، تو عین ممکن ہے کہ اس کے گھر میں فاقے آ جائیں، یا کم سے کم یہ تو ہوگا کہ اس کے جو کلرک ہوں گے، جونیئر کلرکس، اس کے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ تنخواہ میں کیا گزارا ہوتا ہے اس وقت۔ تو امتحان تو بہرحال ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے امتحانات سے گزارا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو امتحان تھا وہ تو واقعی بڑا امتحان ہے۔ ان کی فریاد جو سورہ نوح میں آئی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کو اب تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی استقامت والی وہ شخصیت تھی، اور کس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ 950 سال تبلیغ کی، جبکہ یہ جبکہ بڑا اہم ہے کہ جبکہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کیا فرماتے ہیں اللہ کی جناب میں، وہ فریاد کرتے ہیں کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو خبردار کر، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر ایک تکلیف دہ دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم رسول مبین، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں کچھ اور رہنے کی مہلت عطا فرمائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون،
اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا وہ وقت معین جب آ جاتا ہے تو نہ تو وہ مؤخر کیا جاتا، بلکہ وہ پھر مؤخر نہیں کیا جاتا، اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جاتا، اس کو ڈیفر نہیں کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ کی جناب میں فریاد کر رہے ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام کہ ربا میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، چین سے نہیں بیٹھا، راتوں کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، پبلکلی بھی ان کو خطاب کیا اور انفرادی ملاقاتیں بھی کی، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے سے ان کے فرار میں اضافہ ہوا کہ اور دور بھاگے اور دور بھاگے اور دور ہو گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور یہ کہ میں نے ان کو پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، لیکن جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لیں، فاستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اپنے لحاف اوپر اوڑھ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اڑ گئے اور اڑنے کی بھی انتہا کر دی تکبر میں۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور پھر میں نے ان کو اعلانیہ پکارا اور پھر پوشیدہ چھپ چھپ کر بھی پکارا۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنہار ہے، بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے می برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے کہ وہ بہت بڑا ہے، اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، لیکن وہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آخر کار پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے اتنی شدید بد دعا کی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا اس زمین پر کوئی انسان بستا نہ چھوڑ۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ جن کی صبر و استقامت کا یہ عالم ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا، اور ان من شیعتہ ابراہیم، اور ان کی نسل ہی میں سے، انہی کے گروہ میں سے، انہی کے طریقے پر تھے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری نوع انسانی ایک ہی جگہ پر آباد تھی۔ انہوں نے تبلیغ کی 950 سال، لیکن قوم نے مان کے نہیں دیا۔ صرف ان کے 3 بیٹے اور کچھ ان کے ملازم ہوں گے، کچھ دوسرے ہوں گے لوگ، اور کچھ اور ایمان لانے والے ہوں گے جو ان پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ ان کی بیویوں میں سے بھی ایک بیوی اور ان کے بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا، اور وہ کافروں کے ساتھ دونوں غرق ہو گئے، بہہ گئے پانی کے اندر۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اور جب اس کو آپ یعنی تصور کرتے ہیں نا کہ 950 سال، ہم میں سے کوئی کتنا ہی تحمل والا، کتنا ہی صبر والا ہو، اور اس کو کوئی ریڈیکیول کرے اور اس کا مذاق اڑائے، اور وہ انہیں حق کی تلقین کرے اور وہ نہ مانے، کتنے دن صبر کرے گا؟ شاید ہم ایک دن بھی صبر نہ کر سکیں، 2-4 گھنٹے میں ہماری ہمت جواب دے جائے، لیکن وہاں ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، 950 سال یعنی 9.5 صدیاں وہ دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے مان کے نہیں۔ تو اب قرآن مجید چونکہ اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے،
اور آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو میرے بندے اتنا صبر بھی کرتے رہے ہیں، تم بھی جھیلو، تم بھی برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بالآخر آیا کرتی ہے، تمہارے لیے بھی آئے گی، لیکن فی الحال تم اپنے سامنے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے نوح کو دیکھتے رہو، وہ بھی میرا بندہ تھا، بڑے صبر والا تھا، بڑے صبر والا تھا۔ یعنی مجھے یہ کہتے ہوئے کہ حضرت نوح علیہ السلام بڑے صبر والے تھے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ میرے دل کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ یعنی صبر تو کوئی 1 گھنٹہ صبر کر کے اس کو بھی ہم صبر کرنے والا کہتے ہیں، لیکن جو 950 سال صبر کرے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری لنگوسٹکس کے اندر اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ اس برداشت کیا، جھیلا، صبر کیا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں۔ عام طور پر سلام کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لفظی ترجمہ، کہ نوح پر سلامتی ہو۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں دیتا، یہ تو دعائیہ کلمہ نا، نوح پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، تو یہاں اگر آپ سلام کا ترجمہ سلیوٹ کریں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، اس لیے کہ نارملی سلیوٹ جو ہے یہ ٹوکن آف رسپیکٹ ہوتا ہے۔ فوج کے اندر ہمیشہ جونیئر سینئر کو سلام کرتا ہے، فوجی آفیسر کو سلام کرتا ہے، آفیسر کمانڈر کو سلام کرتا ہے، اور کمانڈرز کمانڈر ان چیف کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن جب کسی فوجی کو اعزاز دیا جاتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، تو پھر اس کی قبر پر اس کے سینئر آفیسر جو ہیں وہ بھی سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، اور جو ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں نشان حیدر ہے، ظاہر ہے سارا برطانوی نظام ہی ہمارے ہاں رائج ہے، تو برطانیہ میں وہ سب سے بڑا فوجی اعزاز جو ہے وہ وکٹوریہ کراس کہلاتا ہے۔ اور وکٹوریہ کراس جب جنرل کسی سپاہی کے سینے پر لگاتا ہے تو پھر اس سے پیچھے ہٹ کر اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہے۔ اس میں کیا سپاہی نہیں رہتا؟ نہیں، سپاہی ہی رہتا ہے، لیکن یہ اس کی خدمات کا اعتراف ہوتا ہے کہ جنرل بھی اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہے۔ ابن عربی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کہہ لیجئے کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، کہ رب ہی رہتا ہے خواہ وہ جتنا مرضی نیچے آ جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رات کے پہلے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور اپنے بندوں سے پوچھتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے حاجت روائی کا تقاضے کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ گیا تو کیا اس وقت وہ اللہ نہیں رہا؟ کیا وہ خدا نہیں رہا؟ کیا وہ رب نہیں رہا؟ الرب رب وان تنزل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات وہ اوپر تک چلے گئے، 7 آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے، تو کیا وہ بندے نہیں رہے؟ نہیں، العبد عبد وان ترقى، بندہ ہی رہتا ہے خواہ جتنی مرضی ترقی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے خاص بندوں کو سلیوٹ آف اپریسیشن پیش کرے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ پہلے بھی رب، پھر بھی رب، اب بھی رب، کل بھی رب، پرسوں بھی رب، یسٹرڈے بھی رب اور ٹمورو بھی رب، وہ رب ہے، رب ہی رہے گا۔ اور بندہ خواہ جتنا مرضی اونچا مقام حاصل کر لے وہ بندہ ہی رہے گا۔ تو یہاں بار بار یعنی اپنے پیغمبروں کی جو سروسز ہیں کہہ لیں، یا ان کی جو ڈیووشن ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرمائے گا اور پھر اس کے بعد سلام پیش کرے گا انہیں، بھائی تمہیں سلام ہو۔ تو وہاں اگر آپ جو ہیں وہ سیلیوٹ ترجمہ کریں اور پڑھتے ہوئے یوں ہاتھ بھی آپ اٹھائیں تو آپ یقیناً محظوظ ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سیلیوٹ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوں کو اور ایکسیلنٹ پرفارم کرنے والوں کو ایسے ہی ریوارڈ کیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے دوسروں کو، بعد والوں کو جو ادر دین ہم تھے یا ادر دین دیم تھے، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ،
اور انہی کے پیروں میں سے، انہی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے یقیناً، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر۔ وہ پچھلے راؤنڈ میں تو باقاعدہ بورڈ پر میں نے سمجھایا تھا انسان کی حقیقت، مجھے آج خیال نہیں رہا کیونکہ اس راؤنڈ میں کچھ نئے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں ہمارے اس درس میں، تو میں زبانی ہی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تخلیق کیا ہے۔ 4 درجوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق بھی کیا ہے۔ کچھ فزیکل آبجیکٹس ہیں، جمادات ہیں، فزیکل آبجیکٹس، یہ کیسے موو کرتے ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، ان کو بیسٹ اسٹڈی کیا ہے نیوٹن نے۔ اس کا پہلا جو لا آف موشن ہے، فرسٹ لا آف موشن نیوٹن کا، وہ کیا ہے کہ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن ہی رہے گی، اور جو متحرک ہے وہ متحرک ہی رہے گی جب تک کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو۔ یہ گھڑی ہے، یہ میں اس کو یوں کروں گا تو اپنی جگہ سے ہلے گی، یا میز ٹلٹ ہو جائے تو گریویٹیشنل فورس سے وہ ہلے گی، ایکسٹرنل فورس ہے نا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنی جگہ سے 1 سینٹی میٹر بھی 1 ملی میٹر بھی ہل سکے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ پودے ہیں۔ پودے کیا ہیں؟ وہ لیونگ ہیں، جاندار ہیں۔ تو جاندار ہونے کی بنیاد پر ان میں گروتھ ہوتا ہے۔ گروتھ کیا ہے؟ یعنی ایک لیونگ چیز کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ بیج پھٹ جاتا ہے، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نمودار ہوتا ہے، اور پھر اس کا تنا جو ہے وہ اندر کی اس گروتھ کی طاقت سے اوپر کی طرف بڑھ کے پھیل جاتا ہے، اور اس کی جڑ جو ہے وہ نیچے کی طرف بڑھ کر پھیل جاتی ہے۔ تو یہ ساری موومنٹ ایکسٹرنل فورس سے نہیں ہے، اس کی انٹرنل فورس سے ہے۔ لیکن ایک پودا باڈیلی موو نہیں کر سکتا، آپ نے اس کو یہاں اگایا ہے، وہ یہاں اگایا تو یہیں رہے گا۔ اب اس کو یہاں سے اکھاڑ کر یہاں لانے کے لیے پھر بیرونی قوت چاہیے۔ سیلاب کا پانی آ جائے تو وہ اس پودے کو بہا کر جو ہے وہ دوسری طرف جائے گا، یا آپ خود یا کوئی انسان جو ہے اس کو اکھاڑ کر ادھر لے آئے، یا کوئی جانور جو ہے اس کو اکھاڑ کر کھا لے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایکسٹرنل فورس ہے، جبکہ جانور کے اندر جو گروتھ ہوتا ہے وہ انٹرنل فورس سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ حیوانات ہیں۔ حیوانات کیا ہیں؟ یہ بھی لیونگ ہیں، لیکن ان میں ان کی اپنی ول سے موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر طرح کی موومنٹ ہوتی ہے۔ ایک جاندار، ایک حیوان آگے بھی بڑھتا ہے، پیچھے بھی ہٹتا ہے، دائیں بھی جاتا ہے، بائیں بھی جاتا ہے، اور پرندے اڑتے بھی ہیں اور گلائڈ کرتے ہوئے نیچے بھی آتے ہیں، لیکن مچھر جو ہے وہ سیدھا اونچا بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ سب جو فورسز، یہ جو موومنٹس ہیں حیوانات کی، آن دیئر اون ہو رہی ہیں بغیر کسی بیرونی قوت کے۔ لیکن یہاں پھر ایک لمیٹیشن ہے، ہر سٹیپ پر ہم ایک لمیٹیشن دیکھ رہے ہیں نا، کہ ایکسٹرنل فورس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ یہاں تک پر لمیٹیشن کیا ہے کہ جو جاندار ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فزیکل آبجیکٹس کو بیسٹ اسٹڈی کیا ہے نیوٹن نے، تو حیوانات کو بیسٹ اسٹڈی کیا ہے ڈارون نے۔ یعنی ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کو ایک طرف رکھیے، لیکن جانور کی نیچر کو بڑا خوب اسٹڈی کیا اس نے خلاصہ نکالا ہے کہ جانور کی جتنی بھی حرکات ہیں، جتنی بھی موومنٹس ہیں، وہ اسٹرگل فار دیئر ایگزسٹنس ہے، اپنی بقا کے لیے وہ جنگ لڑتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے جانور کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ کھائے گا نہیں، موت واقع ہو جائے گی، پیے گا نہیں تو موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اس پر کوئی حملہ آور ہوگا اور وہ اپنا دفاع نہیں کرے گا تو وہ پہلے ہی حلے میں مار کھا جائے گا، مر جائے گا۔ لہٰذا اپنی بقا کے لیے وہ جنگ لڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا، وہ اپنی نسل کی بقا کے لیے بھی جنگ لڑتا ہے، یعنی 2 سطح پر وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس کرتا ہے، ٹو پرزرو اٹس اسپیشیز اٹس سیلف، وہ جو میں آپ کو بتا دیا، اور ٹو پرزرو اٹس اسپیشیز، وہ کیا ہے؟ وہ ریپروڈکشن کرتا ہے، کہ اسے پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یوں ہی اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہ جو جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ امیبا کی سطح پر جو پہلا جانور شمار ہوتا ہے، وہاں ریپروڈکشن کا تصور کیسے سمجھایا گیا تھا ہمیں بایولوجی کے اندر،
کہ جب امیبا کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اپنی وال کو وہ انسسٹ کر لیتا ہے، موٹا کر لیتا ہے اور سخت کر لیتا ہے تاکہ مجھ پر حملہ نہ ہو سکے، میں پریس نہ کیا جا سکوں، اور پھر اپنے نیوکلیس کو ملٹیپل نیوکلیائی میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، اور پھر ہر چھوٹا نیوکلیس جو ہے وہ اپنے گرد کچھ پروٹوپلازم اکٹھا کرتا ہے اور اپنی سیل وال بنا کر اس کی باہر کا شیل ٹوٹ جاتا ہے اور ایک امیبا سے کئی امیبی وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی پڑھا تھا نا؟ تو اس سے پتہ چلا ریپروڈکشن، کہ ریپروڈکشن کا جو اصل موٹیو ہے جانور کے اندر وہ کیا ہے؟ اپنی نسل کی بقا۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے، ماں سے نہیں چلتی، لہذا ہم میں سے کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہوا ہوتا ہے کہ ہو کسی طرح مجھے کوئی بیٹا عطا ہو جائے، دوسری شادی کرتا ہے کہ شاید یہ بیوی جو ہے وہ کوئی میل بچہ پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں ہے تو شاید ایک اور شادی کر لوں، لیکن ملتا تو اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک خواہش ہے نا کہ میرا نام، میری نسل زندہ رہے۔ اب چوتھی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ میں اور آپ، ہم انسان ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ ہم پورے حیوان ہیں؟ سارے حیوانات کے کریکٹرز ہمارے اندر موجود ہیں، وہی اب جو میں نے کہا، کھانا پینا اور غصے کا اظہار کرنا اور ریپروڈیوس کرنا۔ لیکن یہاں ہم نے کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا ہم نے کہ جانور کہ جب وہ اس کی خواہشات ابھر آئیں اور خارج میں ان کو پورا کرنے کا انتظام بھی ہو اس کے خیال کے مطابق، تو ایک جانور کے پاس انٹرنلی یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھوک لگ جائے تو کھانے سے روک سکے، پیاس لگ جائے تو پینے سے روک سکے، اور اسی طرح غصہ آ جائے تو غصے کے اظہار سے روک سکے، اور اس کے اندر جنسی جذبہ، سیکس ابھر آئے اور اس کو موجود ہو کہ خارج میں اس کے پورا کرنے کا امکان موجود ہے تو وہ اپنے آپ کو روک سکے، ماں سوائے حیوانات میں سے انسان کے۔ یہ چوتھی مخلوق ہے، یہ پورا حیوان ہے، جسے بھوک، پیاس، غصہ، سیکس سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن جانوروں کے مقابلے میں اس سے کنٹرول ہے کہ یہ اپنے فیصلے سے کھاتا ہے، بھوک سے مجبور ہو کر نہیں کھاتا۔ پیاس اسے مجبور نہیں کر سکتی کہ یہ پیے، خود فیصلہ کرے گا تو پیے گا۔ رمضان آیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم سب اس کا تجربہ کریں گے، اور ایک دم گرمی بھی آ جائے گی اور پھر پیاس بھی لگے گی، اور کوئی 14 گھنٹے کا روزہ ہوگا، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور یعنی ہم گھر میں موجود ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہمارے پاس ہوں گی، لیکن ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں کہ جو روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان وہ مخلوق بنائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جسے میں نے آپ کو کہا تھا نا ابھی سورت، بلکہ سعد میں پھر دوبارہ آئے گا، اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں سورت طٰہٰ میں، اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ ہجر میں، اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں انسان کی تخلیق اور صورتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اس پر کنٹرول عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنٹرول عطا کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ سافٹ ویئر جو اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا ہے انسان کے اندر، وہ احادیث سے اور قرآن مجید سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل ہی کے ساتھ کہیں ہے۔ ایک تو وہ دل ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ تو ہارڈ ویئر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ خون پمپ کرنا، پھیپھڑوں سے جو صاف خون آیا ہے اس کو پورے جسم میں سپلائی کرنا، اور پورے جسم سے جو خون ڈرین ہو کر آیا ہے صفائی کے لیے اس کو پھیپھڑوں کی طرف پمپ کرنا، یہ دل کا کام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک سافٹ ویئر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس دل کا ذکر ہے، پہلے ہی پارے کے پہلے ہی رکوع میں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ کون سا دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ہٹ انسان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی 14 اور 15 90 میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ بقرہ۔ غزوہ بدر سے پہلے مدنی زندگی میں یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، سے بالکل آغاز میں نازل ہو گئی، پھر بھی 13 سال ہو چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، ابھی تک جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ برابر ہے اب ان کے لیے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں۔ ختم اللہ علی قلوب، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں کو ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سیل کر دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو
قلب سلیم کون سا ہے؟ کہ وہ شخص جو اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کر کے رکھے کہ مجھے اپنی حرکتوں پر کنٹرول ہو، وہ ہے کہ جو اپنے دل کی اس فارم کو برقرار رکھتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر، سورۃ انعام میں ہے، سورۃ اعراف میں ہے، اسی طرح سورۃ زمر میں ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، کیا الفاظ ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں، ان سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ تو وہ انسان ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، اس کے کان بھی صحیح ہیں، بہرے نہیں ہیں، آنکھیں بھی صحیح ہیں کہ نابینا یا نظر کمزور نہیں ہے، اینک تو بعد کی ایجاد ہے، لیکن وہاں بغیر اینک کے سب لوگ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ لیکن کیا وہ کیفیت ہے جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں، ان سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ وہ دل کے کان ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو انسان دکھتا ہے، اور جب یہ دل مر جاتا ہے تو پھر انہی آیات کے آخر میں اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو چوپایا کیا کرتا ہے؟ ابھی میں نے چوپائے کی بتایا نا کہ اس کو بھوک لگ جائے اور کھانا اس کی دسترس میں ہو، کھانے سے نہیں روک سکتا اپنے آپ کو۔ میں کئی دفعہ مثال دی ہے بھینس کی، جن لوگوں نے بھینس پالی ہے، کہ جب گتاوے کی بالٹی لا کر انڈیلی جاتی ہے توڑی کے اوپر، تو سال ہا سال کے تجربے سے بھی بھینس نے یہ نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے یہ اکیلے نہیں کھانا، روکھا نہیں کھانا۔ وہ ٹرائی کرتی ہے کہ وہ روکھا گتاوا کھا جائے۔ یہ اپریشیٹ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جس نے بھینس پالی ہو اور خود گتاوا کیا ہو۔ تو ہم لوگ جو شہروں میں پیدا ہوئے تو ہمیں شاید اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ میں کیونکہ شہر میں رہتے ہوئے بھی 12 بھینس پالی تھی ہم نے، اور گتاوا بھی کیا ہے اور دودھ بھی دویا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تجربے سے گزارا ہے، تو میں اس لیے اس کو بیان کرتا ہوں بار بار۔ تو وہ لوگ تو ضرور اس کو سمجھ جائیں گے کہ جنہوں نے خود گتاوا کیا ہے بھینس کو۔ لیکن بات جو سمجھانی مقصود ہے کہ اگر انسان کو اپنی ان حرکات پر کنٹرول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل زندہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا ویسے ہی ہے۔ لیکن جب انسان اس دل کے کنٹرول کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوز کر دیتا ہے، آپٹ کرتا ہے نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مکمل بنا کر پھر اختیار دے دیا، اما شاکرن و اما کفورا۔ یہ سورہ دہر کی بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ انا خلقنا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں وہ وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا۔ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایک بڑی سلیم فطرت عطا کی تھی۔ سلیم الفطرت بھی اسی کو کہتے ہیں، جیسے یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اذ جاء ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور آئے قلب سلیم لے کر، یعنی جیسا پاک صاف اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والا دل ہم نے اس کو عطا کیا تھا جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہوئے ویسا ہی صحیح سلامت دل لے کر۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے ایک صحیح سلامت دل لے کر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم کن کی پوجا کرتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلیہۃ دون اللہ تریدون،
کیا جھوٹے خدا بنا کر تم انہیں چاہتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، وہ تمہارے معبود اور محبوب بن گئے ہیں؟ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، اور نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، اور کہا کہ میں بیمار ہوں، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، تو ابراہیم بڑھے ان کے خداؤں کی طرف۔ فقال لا تاکلون، اور ان سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، وہ کیا ہے تمہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو دائیں ہاتھ سے انہوں نے ان پر ضرب لگائی۔ فاقبلوا علیہ یزفون، اور پھر لوگ شام کو دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم انہی کو پوجتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے عملوں کا بھی خالق ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ خیر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور شر کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نیک اعمال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے اور برے اعمال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھے اس کو کہ اس کائنات کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ تو میں کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں اللہ کی اجازت کے بغیر؟ میں صرف ارادہ کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اگر اس ارادے کو پورا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے میرے اس ارادے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ہونا الاؤ کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں ہوتا۔ ہماری جو جزا و سزا ہے ساری، وہ اس ارادے کی ہے کہ ہم شکر گزار بننا چاہتے ہیں یا ناشکرے بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے بننا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بغاوت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا اختیار ہے۔ باقی واللہ خلقکم، اللہ تمہارا بھی خالق ہے، وما تعملون، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہے نسبت تفصیل کے ساتھ سورۃ انبیاء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس کو یاد کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دو قسم کے شرکوں میں مبتلا تھی۔ ایک تو وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا ایک مزاج اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور بندگی تو تھی ہی تھی، لیکن ہی نیو ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ، یعنی اپنی بات کو ثابت کرنا ان پر ختم تھا۔ بڑی کلاس کا واقعہ ہے نا کہ جب نمرود کے دربار میں انہیں پیش کر دیا گیا کہ یہ شخص آپ کو رب نہیں مانتا، تو اس نے کہا کیا تیرا رب؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا وہی جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا نو۔ اس نے جیل سے دو قیدی بلائے، ایک جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی اس کی جان بخشی کر دی، اور دوسرے کی گردن اڑوا دی، اور کہا کہ میں دیکھو میں دیتا ہوں زندگی اور موت۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو شاید بحث کرنے لگتا اس کے ساتھ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نئی دلیل لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فات بہا من المغرب، پتر تو مغرب میں کٹ کے دکھا۔ اللہ جواب ہو گیا۔ یعنی یہ جو حاضر دماغی ہوتی ہے، کسی بات کو، کسی شخص کو بات کا قائل کر کے لاجواب کرنا، یہ ختم تھا۔ یہی معاملہ انہوں نے یہاں بھی کیا کہ اپنی قوم، ان کی قوم کواکب پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے بت بنا کر پوجتے تھے، اور غالباً یہ بت بھی انہی کے ہوتے تھے۔ کوئی بڑا بت جو تھا وہ سورج کا دیوتا ہوتا تھا، پھر چھوٹا چاند کا، پھر باقی ستاروں کے چھوٹے چھوٹے۔ حضرت ابراہیم سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، بڑا کہتے، لیکن وہ مان کر ہی دیتے تھے۔ تو ایک دن ان کا بڑا کوئی جشن کا دن تھا، کوئی عید تھی ان کی، اور اس میں وہ سب لوگ جو ہے وہ شہر سے باہر نکل کر جو ہے وہ دن بھر وہ ان بتوں کی یاد مناتے تھے اور جشن مناتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھانی کہ پتروں میں بھی تنوں ثابت کر کے چھڈاں گا کہ تہاڈے خدا نے۔ اب کیا کیا اسٹریٹجی کیا بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟
الفاظ دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں. اس کی یعنی بعض لوگوں نے تو بعض مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ چونکہ وہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں سے حال معلوم کرتے تھے اور نجوم وغیرہ کا یہ سارا کھیل ہے ستاروں سے متعلق ہے، تو ان کو شو کرنے کے انہوں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں لہذا میں نے نہیں جانا. لیکن میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف ہے کہ اس کو بڑا نیچرل رکھیے کہ جب بھی آپ کا کوئی کام کرنے کا موڈ نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو سامنے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے، آپ یوں کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اپنا رائے جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. یہ مطلب کیا تھا؟ اب جہاں وہ حرکتیں کہ جو میلوں میں ہوتی ہیں، کوئی شریف آدمی وہاں پر جا کر کمفرٹیبل ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی عرسوں کے میلے ہوں یا عام دوسرے کوئی فلانی سرکس اور فلانی سرکس ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ کوئی شریف آدمی جا سکتا ہے اس میں؟ کوئی وہاں پر جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو جانے سے انکار کر دیا. اب جب سب لوگ چلے گئے، پورا گاؤں خالی ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا سا ہتھوڑا لے کر اس بت خانے کے اندر داخل ہو. اچھا، اب نارملی بھی بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں لا کر رکھی جاتی ہیں، اور چونکہ وہ جشن کا دن تھا تو بڑی خاص خاص ڈشز لا کر رکھی ہوں گی، ان کے سامنے پڑی ہوں گی اور مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ایک بت کے پاس گئے، اسے کہا اوئے تم کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، اور ساتھ ہی ایک کھڑکا دی اس کو اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، سارے جو چھوٹے بت تھے ان کو توڑ دیا. اور جو بڑا بت، اور یہ بڑا بت ویسے تو اللہ تعالیٰ نہ لے کے جائے ہمیں کسی بت خانے میں، اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو، لیکن بہرحال بائی ڈیفالٹ بھی ہمیں اللہ نے وہ دکھائے ہیں نظارے. آپ خود جو ہیں وہ نہیں بھی دیکھتے ہیں انڈین موویز، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، اور وہاں پر آپ کو بت خانے جو ہیں ان کی تصویریں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں. ایک بڑا بت ہوتا ہے ہمیشہ بڑے بت خانے میں، کسی بت خانے میں، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت ہوتے ہیں. تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے بت تو سارے توڑ دیے، اور بڑے بت کے ساتھ یوں کر ہتھوڑا جو تھا وہ لٹکا، اس کے ساتھ ٹکا دیا یوں کر کے، اور خود گھر چلے گئے. اب منتظر ہیں کہ یہ شام کو آئیں گے اور یہ لازماً مجھے بلائیں گے، تو پھر میں انہیں ثابت کروں گا کہ یہ ان کے خدا نہیں ہو سکتے. وہی ہوا. اب رات کو جب سب لوگ آئے واپس، نوجوان جو کرکٹ کھیلتے رہے، کبڈی کھیلتے رہے، دوڑے لگاتے رہے، فٹ بال کھیلتے رہے، وہ تو سب تھکے ہوئے ہیں، جا کے سو گئے ہوں گے. لیکن کچھ بوڑھے، جیسے ہمارے ہاں کے محاورے میں دیکھیں کہ عشاء کی نماز بغیر پڑھے نہیں جاتے، اور مغرب میں جا کے مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، وہ اپنی اب ہاتھ جوڑنے کے لیے بتوں کے سامنے گئے بت خانے میں. تو وہاں تو عجیب منظر تھا. تو ایک ایمرجنسی غور کیجئے ڈکلیئر ہوگی کہ او سائرن بج گئے، اذانیں ہو گئیں، اعلان ہو گئے، او کوئی بت توڑ گیا ہمارے. سب لوگ نکل کے باہر، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہتے کوئی ہمارے بت توڑ گیا. انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ حرکت ابراہیم کی ہے، اس لیے کہ وہی ان کے خلاف بولا کرتا ہے. بلا دو اس کو سارے سب کے سامنے. تو سورہ انبیاء میں تفصیل ہے یہ ساری کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا انت فعلت ھذا، کیا تم ہی نے یہ حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا ڈرے ہوئے تھے ان سے، بلکہ سب کچھ ان کی عین پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کیوں پوچھ دوں، وہ اپنے بڑے پیو کو پوچھو. اس وقت انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں جانتے ہی ہو کہ یہ بت ہمارے بولتے نہیں. تو یہ جملہ ان کی زبان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکلوایا اور کہا کہ فٹے منہ ڈاٹے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات تھی، اس کا یہاں پر خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے پوچھا اچھا تم جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو انہی کو پوجتے ہو، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اچھا اب کیا ہوئے، خسیانے ہو گئے وہ سارے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں یہ مانے گا، لہذا اس کو آگ میں جلا ہی دیں ورنہ یہ ہمیں پریشان کرتا ہی رہے گا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک 4 دیواری بنائی، ایک انکلوجر بنایا، اور اس میں کہا کہ جی اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے اس میں لا کر ایندھن ڈالو. اور سب نے ڈونیشن کی ایندھن کی، کوئی 1 من لا کے ڈال گیا، کوئی تھوڑی سی حیثیت تھی
تو وہ چند کلو جو ہے وہ جو تھا ایندھن وہ لا کے اس میں ڈال دیا، کسی نے منوں کے حساب سے ڈال دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے آگ لگائی اس کو، اور جب آگ پوری طرح مچ گئی تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جا کر اس کو اوپر سے پھینکتے ہیں۔ لیکن وہ آگ کی حرارت اتنی شدید تھی کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کی دیوار کے اوپر جا کر ان کو دھکا دے دیں، تو شدت اتنی زیادہ تھی، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ مجنیق لائی جائے۔ وہ جب توپیں نہیں تھی تو توپ کا سبسٹیٹیوٹ کیا تھا کہ بڑے بڑے پتھر ایک سینٹریفیوگ مشین کے اندر باندھ کر اس کو چھوڑا جاتا تھا، تو سینٹریفیوگل ایکشن کے تحت اس نے یوں کر کے آگے جانا ہے، تو اس میں باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ ریزسٹ کیا، نہ منتیں کی، ان کا خیال ہوگا کہ شاید یہ آگ کا ڈراوا ہی دیں گے تو باز آ جائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کا کیا عالم تھا کہ جب وہ آگ میں جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشکش کی، میں ہیلپ یو سر۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر؟ اس نے کہا جی شور۔ انہوں نے کہا جا پھر تو کم کر اپنا، تو کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور جبرائیل کی بھی پیشکش قبول نہیں کی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ قالوا ابنوا لہ بنیانا، اس کے لیے ایک دیوار عمارت تعمیر کرو، فالقوہ فی الجحیم، اور پھر اس کو دہکتی ہوئی بڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو، فارادوا بہ کیدا، تو انہوں نے ایک چال چلی، فجعلناہم الاسفلین، اور ہم نے ان کی چال کو خاک میں ملا دیا، نیچے دکھا دیا۔ اب ظاہر ہے جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ کوئی قوم اپنے پیغمبر کو ہلاک کرنے کے لیے اقدام کر دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے، پھر نبی کو حکم ہوتا ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے ار کے مقام پر وہ پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا جنوبی علاقہ ہے جہاں پر یہ شہر ہے، پھر وہاں سے چلے ہجرت کر کے، پھر کافی لمبا سفر طے کر کے یہ فلسطین پہنچے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اپنی ایک خاندان کو انہوں نے آباد کیا ہے کعبے کے پاس۔ تو اس کا نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ تو اس اقدام کے بعد، لوگوں کے اس اقدام کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف سیر کرتا ہوں، اپنے رب کی طرف چلتا ہوں۔ ذہب یذهب کے معنی جانا، چلنا۔ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، ربا مجھے نیکوں میں سے ایک عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ان کو ایک بردبار، ٹالریٹ کرنے والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قرآن مجید میں جہاں بھی غلام علیم کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، تو وہ حضرت اسحاق ہوتے ہیں، علم والے، سمجھدار۔ اور جہاں غلام حلیم کہا جاتا ہے وہ حضرت اسماعیل ہوتے ہیں، جو ٹالریٹ کرنے والے، یعنی ٹالریٹ کرنے کی انتہا ہے نا یہ، کہ باپ نے کہا کہ اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں تو ذبح کروں، جی بھائی میں تیار ہوں۔ یعنی کہنا بڑا آسان ہے، یہ کہانی سنانی بڑی آسان ہے، لیکن ذرا اپنے اوپر ہم قیاس کر کے دیکھیں کہ مجھے کوئی کہے اور میں کہوں کہ جی میں تیار ہوں، تو وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، غلام حلیم۔ یہ واضح میں رکھیے گا کہ کیونکہ یہودی جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے، اور انہوں نے سر توڑ کوشش کی ہے کہ کسی طرح ثابت کریں کہ ذبیح حضرت اسحاق تھے، حضرت اسماعیل نہیں۔ انہوں نے بائبل میں جگہ جگہ نام جو ہیں وہ بدل لیے ہیں ان کے، یعنی اسماعیل کی جگہ اسحاق کر دیا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں کی ہیں۔ اس میں ایک قربان گاہ کا ذکر ہے مکہ، اس کی جگہ انہوں نے وادی بقا بنائی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس سے متعلق تھی واقعات میں، وہ ساری کی ساری انہوں نے مکہ مکرمہ کی جو چیزیں ہیں ان کے نام وہاں انہوں نے رکھے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قربانی کا عمل خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ بیت المقدس کے قریب ہوا تھا۔ تو یہ ساری حرکتیں انہوں نے کی ہیں،
لیکن بہرحال اس کا جواب بھی دیا ہے، اور اس سے کچھ مسلمان مفسرین بھی متاثر ہوئے ہیں اسرائیلی روایات سے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ذبح ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل نہیں ہیں۔ لیکن امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، عربی میں وہ کتاب ہے کہ الرائے الصحیح فی من ہوا ذبح، اصل رائے، اصل معاملہ کہ ذبح کون تھا، اس پر پوری انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور دلائل سے ثابت کیا ہے، بائبل سے بھی اس کے ثبوت دیے ہیں کہ وہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو اب یہاں پر وہ واقعہ جو ہے وہ آگے آئے گا، وقت کم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی کی رسپانس میں کہ میں تیرا بندہ ہوں، نوکر کی نخرہ کی، لہذا تیرا حکم ہے کہ اپنا بیٹا قربان کر دوں تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، اور عام طور پر ہم میں سے جو بزرگ ہیں، آپ حضرات میں سے جو پوتوں نواسوں والے ہیں، ان کا تو یہ تجربہ ہے کہ وہ اپنے پوتوں نواسوں کو بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن جس کو بیٹا ہی بڑھاپے میں جا کے ملا ہو تو ذرا تصور تو کیجئے، وہ بڑھاپا جس کا ہم تصور نہیں کرتے کہ شاید ہم 86 سال زندہ رہیں گے، تو کتنا پیار ہوگا اس بچے سے، کتنی دفعہ چومتے ہوں گے منہ اس کا، کتنی دفعہ گلے لگاتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو گود میں اٹھا کے پھرتے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے گلے پر چھری چلا تو چلا دی۔ تو یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔